الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلسلہ قادیانیت کا سیاسی تعارف، فوج اور ایجنسیوں کے خلاف میں خوش آمدید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قسط نمبر 5، مسئلہ کشمیر اور قادیانی۔ جب پاکستان مارز وجود میں آیا تو کشمیر کی جنگ چھڑ گئی اور یہ مسئلہ بھی پاکستان کے لیے پہاڑ کی طرح سامنے آ گیا۔ فرقان بٹالین کی غداری جو ہم اگلی ویڈیو میں بیان کر آئے، اور قادیانی ظفر اللہ وزیر خارجہ کی تعصب اور ناقص خارجہ پالیسی اور مغربی آقاؤں کی غلامی کی بدولت ہمیں کشمیر کے مسئلے کو حل کرنے میں تاخیر ہوئی۔ اگر اس وقت قادیانی فرقان بٹالین اور قادیانی منصف ظفر اللہ کی غداری نہ آتی تو آج کشمیر کی صورتحال کچھ اور ہوتی۔ اس بات کی تائید جناب آفتاب احمد صاحب، سیکریٹری جموں و کشمیر کا کانفرنس میں بیان ہے۔ فرماتے ہیں، مرزائی 30 سال سے آزاد کشمیر کی راہ میں رکاوٹ بنے ہوئے ہیں۔ حوالہ ملت اسلامیہ کا موقف، صفحہ نمبر 195۔ اس بات پر مشہور اخبار زمیندار اپنے ادارے میں لکھتا ہے، ہمارے نزدیک اگر پاکستان کشمیر کے مسئلے کو پرامن ذرائع سے حل کرنے میں کوشاں ہے تو اسے اپنی خارجہ پالیسی پر نظر ثانی کرنا پڑے گی، لیکن پاکستان کی خارجہ پالیسی پر اس وقت تک نظر ثانی نہیں ہو سکتی جب تک چودھری ظفر اللہ خان کو موجودہ عہدے سے سبکدوش نہیں کیا جاتا۔ حوالہ زمیندار 31 مارچ 1955۔ کتاب قادیانیت کا سیاسی محاسبہ۔ میاں افتخار الدین بزرگ مسلم لیگی رہنما نے 5 اکتوبر 1950 کو پاکستان کی آئینی اسمبلی میں اپنی تقریر کے دوران مسئلہ کشمیر کے حوالے سے ظفر اللہ قادیانی کے کردار پر بڑے واضح اور متاثر کن انداز میں تنقید کرتے ہوئے کہا، کیا ہمیں صاف نظر نہیں آتا کہ ان برطانوی اور امریکی سامراجیوں کا مفاد اس میں ہے کہ وہ مشرق کے لوگوں پر اپنا تسلط قائم رکھیں جس پر وہ پرانے طریقوں سے حکومت نہیں کر سکے۔ ان پر اب وہ باواسطہ طور پر اپنے اعلیٰ کاروں کے ذریعے حکومت کریں گے، اور ہم نے اپنے آپ کو دانستہ یا غیر دانستہ طور پر جھکا دیا ہے، اور ہماری حکومت نے دانستہ یا غیر دانستہ طور پر اپنے آپ کو ان کا اعلیٰ کار ثابت کرتے ہوئے جھکا دیا ہے۔ یہی وہ کردار ہے جو ہم نے اس مسئلے پر ادا کیا۔ جناب، آپ اس آدمی ظفر اللہ قادیانی کے بارے میں سوچیں جس کی میں بات کر رہا ہوں، اور میں کسی فرد کی مخالفت نہیں کر رہا، اور جب تک حکومت کی حکمت عملی یہ رہے گی جو اب تک رہی ہے تو بظاہر بہترین آدمی اقوام متحدہ جائے گا اور اپنی ناکامی ظاہر کرے گا، مگر یہ تو پاکستانی حکومت کی شدت نیت ذہنیت کا علامتی اظہار ہوگا۔ میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ظفر اللہ قادیانی 30-40 سالہ تجربے کار اور ایک قابل وکیل تو ہو سکتا ہے، اور برطانوی راج پر یقین کامل رکھنے والا ہو سکتا ہے، اور شاہ سے زیادہ شاہ کا وفادار ہو سکتا ہے، جس نے ان 30 سالوں کے درمیان ایک لمحے کے لیے بھی یہ نہیں سوچا کہ وہ آئے اور ملک کی آزادی کا سوال پیش کرے۔ اس نے ساری زندگی برطانوی حکومت کی خدمت کی ہے۔ اگر اسے رقم مل جائے تو یہ بہاولپور، بھوپال یا حکومت ہند کی خاطر بول سکتا ہے اور ہندوستانی حکومت کے نمائندے کے طور پر پیش ہو سکتا ہے۔ اگر اسے ادائیگی کی جائے اور اسے ادائیگی کی جائے اور اس طرح اس نے چین میں جا کر کیا، اور اس طرح اس نے حکومت پاکستان کی نمائندگی کی جس کے لیے اسے ادائیگی ہوئی، اگر حکومت اسے رقم دے تو یہ متحدہ ہندوستانی حکومت کی نمائندگی بھی کر دے گا۔ اگر خدا نخواستہ کل پاکستانی انڈین یونین جائے تو اسے صرف رقم کی ضرورت ہے۔ اس شخص کو ہم نے اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے بھجوایا ہے۔ یہ بہترین وکیل ہے جو ہمیشہ میسر آ سکتا تھا۔ اس وکیل نے باؤنڈری کمیشن میں سرحدی مسئلے پر ہماری وکالت کی، اور ہم سب جانتے ہیں کہ ریڈ کلف نے ہمیں
کیا دیا؟ آپ اشارہ سمجھ گئے۔ یہی وکیل قابل نفرت یونیورسٹیوں کا فکری رہنما تھا، جو سب سے زیادہ کم نظر اور رجعت پسند عناصر تھے۔ برِ صغیر کی آج تک سیاست کی بدصورت پیداوار تھے۔ یہ شخص کشمیر کے عوام کے جذبہ آزادی کو بھی نہیں سمجھ سکتا، یہ ان کے لیے نہیں لڑ سکتا۔ یہ شخص صرف بال کی کھال تو اتار سکتا ہے، مگر کوئی حکمت عملی دینے سے قاصر ہے۔ جناب والا، اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ شخص لازمی طور پر برطانوی مفادات کا نگہبان ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ بحث کو طویل کیا جائے، تمام معاملات کو طوالت دی جائے، تاکہ دونوں پاکستان اور ہندوستان مدد کے لیے برطانیہ اور امریکہ کو پکاریں۔ ہمارا معذور وزیر امریکہ سے زیادہ برطانیہ کا اعلی کار ہے، تاکہ ہم یہ بات سرراہ آ گئی بات ہے کہ اس کی حکمت عملی سے ہمیں کشمیر نہیں مل سکتا۔ حوالہ میاں افتخار الدین کی تقاریر و بیانات از عبداللہ ملک صفحہ 266۔ سابق وزیر بلدیات و بحالیات صوبہ سرحد خان بلاول خان نے ایبٹ آباد میں ایک دفعہ تقریر کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کی 5 سالہ تاریخ میں یہ بات نمایاں طور پر نظر آ رہی ہے کہ حکومت کا جو معاملہ ظفر اللہ خان کے سپرد ہوا، اس میں حکومت کو شکست کا منہ دیکھنا پڑا، جس کے ساتھ پاکستان کی حیات وابستہ ہے۔ جب تک وزارت خارجہ کے عہدے پر ظفر اللہ خان قادیانی موجود ہے، کشمیر پاکستان کو ہرگز نہیں مل سکتا۔ حوالہ آزاد اخبار لاہور 30 جون 1952۔ وضاحت: دراصل چودھری ظفر اللہ قادیانی قابل انسان لیکن اسلام و ملک دشمن تھا، جس کی اصل وفاداریاں پاکستان کی بجائے قادیانی جماعت سے وابستہ تھیں۔ وہ حکومت سے زیادہ اپنے قادیانی امام مرزا بشیر الدین قادیانی کا وفادار تھا۔ مرزا بشیر الدین کے حکم کے مقابلے میں پاکستانی مفادات کو ٹھکرانا اس کے لیے انتہائی معمولی بات تھی۔ اس نے ہمیشہ ملکی مفادات پر قادیانیت کے مفادات کو ترجیح دی۔ انشاءاللہ عز و جل قسط نمبر 6 میں بلوچستان کو قادیانی ریاست بنانے کا ناپاک منصوبہ بیان کیا جائے گا۔ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔